بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اللہ کو پہچانو، کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے ٹائم ٹو ٹائم اپنی زندگی کو کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ان سارے معاملات کے بیچ میں اللہ کی ذات کہاں موجود ہے، اور اللہ کی ذات ہمارا ساتھ کیسے دے رہی ہے، اور اللہ کی ذات کیا کر سکتی ہے، یہ سب کچھ سارے معاملات اللہ کو پہچاننے میں ہوں گے۔ مینس کہ اگر آپ بڑی محنت کرتے ہو، بڑی اسٹرگل کرتے ہو، پھر اللہ پاک اس کے نتائج ایسے لاتا ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ۔ آپ کاروبار کرتے ہو، اگر خالص دل سے کرتے ہو، حلال سے کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو تو اس میں اگر ہم حلال پیسوں سے کاروبار کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالتا ہے اور اس کو عروج پہ بھی لے کے جاتا ہے۔ تو سیکنڈ یہ تو ہو گیا کہ ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے اسی وجہ سے کہ اگر ہم حلال ہے یا حرام ہے اس میں فرق پیدا ہو جائے کہ حلال میں کیا ہے اور حرام میں کیا ہے، حلال میں کیا فائدے ہیں، حرام میں کیا فائدے ہیں۔ اللہ کے جو نظام چل رہے ہیں، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا پھر غروب ہونا، یہ ستاروں کا چمکنا، یہ ہواؤں کا نظام، یہ پھلوں کا نظام، یہ خوشگوار موسم، سردی گرمی، فضا کا موسم، یہ سب کچھ اللہ پاک کی ہے۔ یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا ایسے ہی بن گئی، یہ ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، چاند نکلتا ہے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، ہوائیں چلتی ہے اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ سب کچھ، یہ سمندر چل رہے ہیں، کبھی لہر دیتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی درخت اگتے ہیں، کبھی فصلیں اگتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، پھر واپسی اللہ پاک اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے جانور ہیں، بے تحاشا جانور ہیں، اتنی ساری مخلوقات ہیں، اللہ پاک اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اور جو انسان یہ چیزیں بناتا ہے، موڈیفائی کرتا ہے، جو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے بنائی تھی، تو اگر اللہ پاک اس کو ویسا نظام، اللہ پاک اس کو ایسی سوچ، اس کو ایسا دماغ نہیں دیتا، وہ کبھی بھی نہیں بنا پاتا۔ تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، ہر چیز میں اللہ کی طاقت ہے، ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ بس یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی ختم ہو جائے گا، نہیں۔ یہ اللہ کو پہچاننے نکلیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیوں ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں انسانوں میں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں مسلمانوں میں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں امت بنایا ہے، ہمارے اندر اللہ پاک نے کیا ذمہ داریاں رکھی ہے، کیا ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، کس چیز سے بچنا چاہیے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں اللہ کو پہچاننے کے بعد ہوں گے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے، یہ سب کچھ۔ تو ہمیں اللہ کو پہچاننے نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ مل جائے۔ تو یہ سب سے میرے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، میری بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے جو احکامات ہیں اس پہ غور کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہ اللہ ایسی وہ پاک ذات ہے جس کی تعریف نہ کبھی پوری کسی نے کی ہے نہ کبھی ہوگی، اس کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس اللہ کو ڈھونڈنے نکلیں جو ہمارا رب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، جو پورے امت مسلمہ کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو جانوروں کا رب ہے، جو سب چیزوں کا رب ہے۔ اس کو ڈھونڈیں، اس کو پہچانیں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔